صدر صاحب جو ہوتے ہیں وہ جب طاقت کا سرچشمہ بنتے ہیں تو پاکستان کی مظلوم اقوام کی بڑی کمبختی آتی ہے. تو اس لیے میں یہ اس کو سادہ زبان میں یہ کہوں گا کہ صدارتی نظام کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو پاکستان میں صرف ایک صوبے کی حکومت چاہتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سندھیوں کی, بلوچوں کی, پختونوں کی اور جو دیگر مظلوم اقوام ہیں ان کی نمائندگی نہ ہو, کیونکہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے پھر اسی کی حکومت ہوگی نا. سب سے بڑے صوبے سے سب سے زیادہ ووٹ آئیں گے اور اسی صوبے کا نمائندہ جو ہے وہ صدر بنے گا. تو پاکستان جو ہے اس کو صدارتی نظام نہیں بچا سکتا. پاکستان کو یہ 1973 کا آئین ہی بچائے گا. یہ پاکستان کی واحد متفقہ دستاویز ہے. لیکن جو آپ نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بہت سی جمہوری حکومتوں کے ادوار میں بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ آج جو ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس ہے اس میں پاکستان کا نمبر ہے 104واں 104 آؤٹ آف 167. اور ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے. آپ نے بھی ہائیبرڈ ڈیموکریسی کا لفظ استعمال کیا. ہائیبرڈ ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ جعلی جمہوریت. اور انہی ہماری جمہوری حکومتوں, سیاسی حکومتوں کے دور میں جو نظام انصاف ہے تو رول آف لاء میں بھی پاکستان کا نمبر 130واں ہے. ہم بہت نیچے ہیں جبکہ انڈیا جو ہے وہ بہت اوپر ہے. آزادی صحافت میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 157 ہے, 157 نمبر ہے ہمارا. ہم ہر معاملے میں نیچے ہیں اور یہ جمہوری ادوار میں ہے. اگر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں, کسی کو میں اوفینڈ نہیں کرنا چاہتا. یہ یہاں پہ یہ سامنے یہ ایک نوجوان بچی بیٹھی ہوئی ہے, اس کا نام ہے سمی دین بلوچ. اس نے ماسک پہنا ہوا ہے. میں ماسک کے بغیر پہچان رہا ہوں, آپ سمی دین ہی ہیں. 2009 میں ان کے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو بلوچستان سے اٹھایا گیا. ایک سرکاری ہاسپٹل کا ڈاکٹر, سرکار کا ملازم. اس وقت یہ اور ان کی بہن بہت چھوٹی تھیں. میں ان کو 2009 سے دیکھ رہا ہوں. جمہوری دور تھا, پیپلز پارٹی کا دور تھا, جمہوری دور تھا. یہ بہنیں جو ہیں یہ 2009 سے کراچی, کوئٹہ, اسلام آباد اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ دھکے کھا رہی ہیں, اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہیں. ابھی پرسوں بھی میں کوئٹہ میں تھا ایک جگہ پر, وہاں پہ بھی میں نے ان کے والد صاحب کا کیس جو ہے وہ پیش کیا اور ہاتھ باندھ کے درخواست کی کہ یار اگر وہ مجرم ہے تو اس کو کورٹ میں پیش کر دو, اگر وہ مجرم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو. تو یہ ہماری جمہوری حکومتوں کے ادوار میں آپ دیکھیں کہ اس ملک کے جو شہری ہیں ان کو آئین اور قانون کو پامال کر کے اٹھایا جاتا ہے اور اس قوم کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتی ہیں اور فریادیں کرتی ہیں, انصاف مانگتی ہیں. ان کو انصاف نہیں ملتا. جب یہ احتجاج کرتی ہیں سڑکوں پہ جا کے تو پھر اس حکومت, شہباز شریف صاحب کی حکومت کے وزراء جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئٹہ جا کے وعدے کرتے ہیں اور ان کے بعد نہ یہ وعدے پورے کرتے ہیں, نہ عمران خان کی حکومت وعدے پورے کرتی ہے, نہ اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ وعدے پورے کرتی ہے, نہ اس سے پہلے کی حکومت وعدے پورے کرتی ہے. کیونکہ یہ حکومتیں جو ہیں یہ ہمیں بے اختیار نظر آتی ہیں. تو ان کے پاس اقتدار تو ہے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اس لیے کہ جو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتی ہیں, لیکن ان سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. جب تک یہ اپنے اندر جمہوریت نہیں لے کے آئیں گے تو یہ جو آمریت کی طاقتیں ہیں اور جمہوریت دشمن طاقتیں ہیں یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور جب ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی تو اس قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں یہ سب جو ہیں وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتی رہیں گی اور انصاف کے لیے فریادیں کرتی رہیں گی. اور جو بات میں نے پرسوں کوئٹہ میں کہی تھی وہ میں آج دوبارہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ڈکٹیٹرشپ پہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں اور آئندہ بھی اگر ڈکٹیٹرشپ آئی تو ہم اس کے خلاف لڑیں گے. لیکن یہ جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک چیز پہ ضرور غور کریں کہ اگر پاکستان کی مظلوم اقوام کی مائیں اور بہنیں سڑکوں پر ریاست کو بد دعائیں دیں گی تو اس ریاست میں کبھی چین نہیں آئے گا. اس ریاست میں اسی وقت چین آئے گا جب یہاں پہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. میر صاحب میں آپ کو دوبارہ سیاستدانوں کی طرف لے کے آنا چاہوں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اگلے 2 سال دوبارہ آپ شرکت نہ کر سکیں اس کانفرنس میں. ایک جنرل صاحب جو کہ لیکن دوبارہ اسی طرف لے کے آ رہی ہوں کیونکہ لیکن تو آپ تنقید سیاستدانوں پہ کر دیجیے گا.
ایک جنرل صاحب جو بہت اوپینینیٹڈ ہیں، ان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا بہت شوق ہے. وہ کچھ عرصہ پہلے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہم پہ سوال اٹھاتے ہوئے، کہ آپ لوگ سیاستدانوں سے پوچھتے کیوں نہیں، وہ کیوں بار بار ہمیں استعمال کرتے ہیں، آپ لوگ صرف ہم پہ الزام لگاتے ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے کہ سیاستدان بھی استعمال کرتے ہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کا؟ یہ ان جنرل صاحب کا آپ ذکر کر رہی ہیں جو ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں آپ کو اور مجھے سامنے بٹھا کے لمبی لمبی تقریریں کر رہے تھے، انہی کا ذکر کر رہے ہیں؟ اچھا اچھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بار بار یہ کہا کہ ہم نے پچھلے سال فروری میں فیصلہ کیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، یعنی کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اور یہ بات انہوں نے کہاں پہ کی؟ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں. اور وہاں پہ بہت پاکستان کی نامور شخصیات موجود تھیں. لیکن پھر چودھری مونس الہی صاحب نے کیا کہا؟ مونس الہی صاحب نے کہا کہ ہم نے تو عمران خان کا ساتھ اس لیے دیا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا. ٹھیک ہے، تو وہ بات اس دن جو وہ کر رہے تھے آپ کے اور میرے سامنے کہ سیاستدان ہمیں سیاست میں گھسیٹتے ہیں، ہو سکتا ہے گھسیٹتے ہوں، لیکن پرویز الہی صاحب تو ان کے پاس نہیں گئے، وہ پرویز الہی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں. یہاں یہ میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ادارہ تو غیر سیاسی ہو چکا تھا، ادارے کا سربراہ غیر سیاسی نہیں ہو رہا تھا. تو اس لیے ادارے کے سربراہ نے اپنے ادارے کی پالیسی کی خلاف ورزی کی اور ان کو اس پہ وضاحت کرنی چاہیے. کیونکہ اور بھی کچھ میں واقعات کا عینی شاہد ہوں، میں عینی شاہد ہوں کہ صرف پرویز الہی صاحب نہیں تھے، آپ اور بھی بہت سے لوگوں کو پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ ایسے کریں اور ایسے نہ کریں، اور اس وقت کر رہے تھے جب فوج غیر سیاسی ہو چکی تھی. تو بالکل فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر فوج کا کوئی جرنیل سیاستدانوں سے رابطے کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے ایسے کرو ایسے نہ کرو، تو اس کو پھر سیاستدان نہیں سیاست میں گھسیٹ رہے، وہ خود سیاست کے تالاب میں چبی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ غوطہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسی غوطہ خوری نہ کریں آپ کہ بعد میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کنارے سے آپ کے کپڑے اٹھا کے بھاگ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں گزارش میری یہی ہے کہ تھوڑی سی مستقبل کی بات کر لیتے ہیں. ماضی کی اور حال کی ہم نے کافی بات کر لی ہے. ہمارا جو مستقبل ہے پاکستان کا، وہ آئین اور قانون کی بالادستی سے وابستہ ہے، اور یہاں پہ بہت سے نوجوان نظر آ رہے ہیں. اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ یہاں پہ ہمارے بہت سے بزرگ بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں. تو جو نوجوان ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ان کا مستقبل کیا ہے. تو 28 سال بعد پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا. اس وقت پاکستان جو ہے 2022 ہے، تو 2050 میں پاکستان جو ہے وہ تقریباً 2047 میں 100 سال کا ہو جائے گا 28 سال کے بعد. تو 100 سال کا جو پاکستان ہے وہ کیسا پاکستان ہوگا؟ تو 100 سال کا پاکستان جو ہے اس میں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آبادی جو ہے وہ آپ کی 40 کروڑ ہو جائے گی. آج 20 کروڑ ہے، یہ ڈبل ہو جائے گی. اور جس شہر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں، یہ شہر اور ٹھٹھا شہر، یہ میں نے ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھی ہے، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ 2047 تک ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو یہ شہر کراچی اور ٹھٹھا یہ دونوں سمندر کے نیچے چلے جائیں. تو اس وقت جو ہماری گورننس کے ایشوز ہیں جن کا تعلق پولیٹیکل گورنمنٹس کے ساتھ ہے، ریاستی اداروں کی پالیسیوں کے ساتھ ہے، اگر آپ نے اس کو ٹھیک نہ کیا تو یہ جو آپ کا شہر کراچی ہے، جو آپ کی معیشت کی بیک بون بھی ہے، یہ آدھے سے زیادہ سمندر کے نیچے چلا جائے گا. تو اس لیے یہ جو نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مستقبل جو ہے وہ تو اسی ملک کے ساتھ وابستہ ہے نا. انہوں نے تو پاکستان سے باہر نہیں بھاگنا. تو اس کے لیے ہم سب کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک اسی وقت صورت کریں گے کہ جب جج صاحب، جرنیل صاحب، جرنلسٹ صاحب یہ سارے پاکستان کے آئین اور قانون کے تابع ہو جائے، اپنے آپ کو آئین سے زیادہ طاقتور نہ سمجھیں. میر صاحب، ان نوجوانوں کو یہ بھی بتائیے کہ اکثر ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں میڈیا پہ پابندیاں ہیں، اور آپ لوگ وہی ایک تقریر ہے جو آپ لوگ رپیٹ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہر بات کہی جا رہی ہوتی ہے. اب اگر ہم حقیقتاً دیکھیں
تو یوٹیوب پہ اس دور میں یہ جو بھی ایک تقرری ہونی تھی اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، اور اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں اثر ٹی وی کے الیکٹرانک میڈیا کے پروگرامز کے اوپر بھی ہمیں نظر آیا. تو کیا واقعی آج بھی قدغنیں ہیں؟ اگر ہیں تو کس قسم کی ہیں؟ دیکھیں نا قدغنیں، دیکھیں میں نے آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا پہ ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ چل رہی ہے. ہاں اب آپ کہیں گے جی کہ بہت سے یوٹیوبر تو بڑا سچ بولتے ہیں. بولتے ہوں گے، سچ ضرور بولتے ہوں گے، لیکن مجھے بتائیے نا کہ کسی یوٹیوبر نے آپ کو وہ بات کیوں نہیں بتائی جو آخر میں آپ کو چودھری مونس لائی نے بتائی. اور جب مجھے وہ میرا بھائی ہے شاہزیب خانزادہ یا عبداللہ سلطان اور میرے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ کھینچ کے بلاتے تھے کہ بھئی یہ بتاؤ وہ بتاؤ، میں کہتا تھا بھائی مجھے نہ بلاؤ، میں نے اگر بتا دیا تو میرے ساتھ ساتھ آپ پر بھی پابندی لگ جائے گی. تو ایک دن میں نے تھوڑی سی بات بتائی، میں نے بتایا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، تو اگر یہ بات درست ہے، یہ آن دی ریکارڈ ہے، یہ میں نے شاہزیب کے پروگرام میں بھی کہی اور عبداللہ سلطان کا جو مارننگ شو ہے جیو پاکستان اس میں بھی کہی. تو میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے BAP، اس کے لیڈروں کو بلا کے یہ کیوں کہا گیا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. تو جب انہوں نے کہا جی کہ سائیں آپ نے تو کہا تھا کہ آپ غیر سیاسی ہو گئے ہیں اور ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں، تو ہم نے تو اب پریس کانفرنس کر کے تو شہباز شریف صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، تو کل ہم نے یہ اعلان کیا ہے، آج آپ ہمیں بلا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے پیچھے ہٹ جائیں، تو ہماری لوگوں کی نظروں میں کیا عزت رہ جائے گی. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو آپ کو کرنا ہے. تو جب یہ تھوڑی سی میں نے بات بتائی تو پھر وہی ہوا، مجھے کہا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، آئندہ سے نہ ہم آپ کو سوال پوچھیں گے نہ آپ جواب دیا کریں. تو بہت لمبی میں آپ کو اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. بالکل بھی پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور اخبارات ہیں، آپ وہاں پہ پورا سچ نہیں بول سکتے. اور یہ میں آپ کو اب بات بتا کے کوئی بہادری کا مظاہرہ نہیں کر رہا، یہ میں اپنی شرمندگی جو ہے وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں. ہم شرمندہ ہیں کہ جب ہم سچ نہیں بولتے تو بھی برے، اور اگر سچ بول دیں تو بھی برے. اگر سچ بول دیں تو غدار، سچ نہ بولیں تو محب وطن. تو اس لیے مجبور ہو کے اب میں نے اپنے آپ کو غداروں کی فہرست میں شامل کر لیا کہ بھائی میں غدار ہی ٹھیک ہوں، کم از کم غدار تھوڑا سا سچ تو بول سکتا ہے. اور کیونکہ جنرل ایوب خان نے بھی محترمہ فاطمہ جناب پہ غداری کا الزام لگایا تھا، تو کیونکہ مادر ملت غدار تھی تو پھر حامد میر بھی غدار، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ سب لوگ بھی غدار. تمغے کی طرح غداری کے خطاب کو آپ سجاتے ہیں. اور میں میر صاحب لیکن اس بات کو غیر سیاسی اے پولیٹیکل ہونے والی بات، یہ بہت سے لوگ اسی پہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے. کنکلوڈ کرنے کے لیے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا سیاستدانوں کو بھی تھوڑا فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا غیر سیاسی رہنے کے لیے؟ اداروں کو اپنے سیاستدان بھی اپنے جذبات کو سنبھال کے رکھیں اور ادھر چھیڑم چھاڑی نہ کریں تاکہ غیر سیاسی سے نکل کے سیاسی نہ ہونا پڑے. دیکھیں سیدھی بات ہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. میں نے ابھی آپ کو یہ بچی جو بیٹھی ہوئی ہے اس کی مثال دی. اس کے باپ کے ساتھ جو ہوا ہے، آج دیکھیں نا 15-16 سال ہو گئے ہیں، اس کا باپ نہیں آیا اس کے پاس. یہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو اٹھاتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر آپ نے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے. اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دوں کہ یہ عالمی اردو کانفرنس ہے، عالمی اردو کانفرنس. میں کراچی آرٹس کونسل کو، احمد شاہ صاحب کو، ان کے کولیگز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی ایک کامیاب کانفرنس کا انعقاد کیا اردو کے نام پہ. لیکن آئین پاکستان کی دفعہ 251 پڑھیں، 251، اردو نہ صرف پاکستان کی قومی زبان ہے بلکہ آپ کو اسے پاکستان کی قومی زبان بنانا ہے. اور آرٹیکل 251 کی جو سب کلاس 2 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تمام جو علاقائی اور صوبائی زبانیں ہیں، اگر کوئی صوبائی اسمبلی ان کو آفیشل زبان بناتی ہے تو آپ اس کو بھی آفیشل زبان کے طور پہ قبول کریں گے. تو اردو کو اور جو باقی صوبائی زبانیں ہیں ان کو آپ کے آئین نے قومی زبانوں کا درجہ دیا ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2015 میں حکم دیا حکومت پاکستان کو کہ آپ فوری طور پہ آرٹیکل 251 کی پابندی کرتے ہوئے
سپریم کورٹس میں تمام جو سرکاری ادارے ہیں ان کی جو آفیشیل لینگویج ہے اس کو اردو کر دیں. سپریم کورٹ نے کہا, کشور نعید صاحبہ اور نور الہدیٰ شاہ صاحبہ, سپریم کورٹ کا 2015 کا فیصلہ ہے کہ آئندہ سے سپریم کورٹ کے تمام فیصلے اردو زبان میں لکھے جائیں گے اور جاری کیے جائیں گے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان آج بھی اپنے فیصلے کی خود خلاف ورزی کر رہی ہے, خود توہین عدالت کی مرتکب ہو رہی ہے اور اپنا کوئی فیصلہ اردو میں جاری نہیں کرتی. آپ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 251 کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کے 2015 کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں, آپ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں, آپ جمہوری اقدار کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ کے تمام مسائل کا حل 1973 کے آئین میں ہے جو اس وقت پاکستان کی واحد متفقہ دستاویز ہے. اس کے بعد کوئی کسی آئین پر آپ کبھی اتفاق نہیں کر سکیں گے, یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. تو اس آئین میں جو لکھ دیا گیا ہے اس پر آپ عمل درآمد کریں. یہاں پر جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کا مستقبل جو ہے یہ بھی محفوظ ہو جائے گا اور پاکستان کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا. اگر آپ کے ججوں نے, جرنیلوں نے, جرنلسٹوں نے, پارلیمنٹ نے اگر اس آئین کی پابندی نہیں کرنی تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. میر صاحب کچھ صحافت کے معیار کے حوالے سے ضرور کہیے گا, کیونکہ تنقید جو ہے وہ اکراس دا ورلڈ ہوتی ہے, وہ شخصیات کے حوالے سے نہیں ہوتی ہے. اور ایک دور آج بھی ہے, اگر حال کی بات کریں, بہت سے صحافی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ زیر عتاب ہیں, کچھ کو ملک سے جانا بھی پڑا اور کچھ کا شکوہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ان کے اوپر FIRs جو کٹتی ہیں اس کے سلسلے میں. آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی قدغن ہے, اور اگر ہے تو اتنی ہی سیریس, اتنی ہی سنجیدہ ہے جتنی ماضی میں تھی؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور میر صاحب جو صحافت کا معیار ہے اس میں کتنا کردار ہمارا اپنا خود کا صحافیوں کا ہے کہ لوگوں کا اعتبار ہٹا اور اب جتنے منہ اتنی باتیں والا حساب بھی ہو گیا؟ بہت سارے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ٹرولنگ ہے, جو سچ بولتے ہیں, جو لوگ وہ بات کرتے ہیں جو طاقتور حلقے نہیں سننا چاہتے, ان کی ٹرولنگ ہوتی ہے. اور ہمیں ایک ایسا ماحول بھی نظر آتا ہے جہاں پر شخصیت پرستی ہوتی ہے, وہ صحافیوں کی شخصیت پرستی بھی ہونے لگی ہے. پہلے تو سیاسی لیڈران کی ہوا کرتی تھی, اب ہم دیکھتے ہیں اسٹیج پر, سیاسی جلسوں کے اسٹیج پر بلایا جاتا ہے, ان کے لیے بڑی تالیاں بجائی جاتی ہیں کچھ صحافتی لوگوں کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو صحافی سمجھتے ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل صحافی کون ہے تاکہ لوگوں کا ہمارے پیشے سے اعتبار نہ ہٹ جائے؟ اب آپ نے ایک سوال میں بہت سے سوال اکٹھے کر دیے ہیں, تو میں سب سوالوں کا جواب نہیں دیتا. میں اس کا آپ کے بہت سے سوالوں کا ایک چھوٹا سا جواب یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں, پاکستان میں تو صحافت آزاد نہیں ہے. اگر صحافت آزاد ہوتی تو ارشد شریف پاکستان سے نہیں بھاگتا, پاکستان چھوڑ کے نہیں جاتا. اگر صحافت آزاد ہوتی تو ارشد شریف کو کینیا میں قتل نہ کیا جاتا. اگر پاکستان ایک آزاد ملک ہوتا تو کریمہ بلوچ کو کینیڈا میں قتل نہ کیا جاتا. اگر پاکستان آزاد ملک ہوتا تو ساجد بلوچ کو سویڈن میں قتل نہ کیا جاتا. اور اگر پاکستان میں انصاف اور قانون کی حکمرانی ہوتی تو اس وقت جو ہزاروں افراد پاکستان میں لاپتہ ہیں, ان کی مائیں بہنیں سڑکوں پہ دھکے نہ کھا رہی ہوتی. نہ صحافت آزاد ہے, نہ پاکستان کا معاشرہ آزاد ہے, نہ آپ کی پارلیمنٹ آزاد ہے. آپ کا معاشرہ اس وقت آزاد ہوگا جب پاکستان کی پارلیمنٹ اور جوڈیشری آزاد ہوگی اور جب میڈیا آزاد ہوگا. تو اگر پاکستان میں آپ کو صحافت میں لگ رہا ہے کہ ڈیٹیریوریشن آ رہی ہے, انحطاط آ رہا ہے, تو یہ آپ کو معاشرے کے ہر طبقے میں نظر آئے گا. لیکن مجھے تھوڑی سی امید یہ ہے کہ دیکھیں, یہاں پہ جو اتنی بڑی تعداد میں نوجوان ہیں اور بزرگ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ, تو یہ سب لوگ آپ کی اور میری باتیں سن رہے ہیں. حالانکہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہماری باتیں یہ سارے لوگ سنیں, لیکن یہ کسی امید میں آیا نا, اور ہر قسم کی بات سن رہے ہیں. اور جب ہم اپنے آپ کو غدار کہتے ہیں تو یہ تالیاں بجاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے. پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اختلاف رائے کی آزادی جو ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں. پاکستان کے لوگ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. پاکستان ایک جمہوریت پسند تحریک کی پیداوار ہے. قائد اعظم محمد علی جناح ایک جمہوریت پسند, آئین پسند سیاستدان تھے. تو اگر ہم قائد اعظم کے راستے پہ چلیں گے تو اس پاکستان میں بلوچستان کو بھی اس کے حقوق ملیں گے, سندھ کو بھی ملیں گے, خیبر پختونخوا کو بھی ملیں گے, پنجاب کو بھی ملیں گے, کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی ملیں گے, اور صحافیوں کو بھی ان کے حقوق ملیں گے. لیکن اگر آپ قائد اعظم کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو پھر
آپ اور میں اسی طرح جدوجہد تو ہم جاری رکھیں گے, باز نہیں آنا ہم نے اپنی باتیں کرتے رہنا ہے اور مایوسی کا شکار نہیں ہونا. میر صاحب, لاپتہ افراد کی جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم آپ کے کریئر کو فالو کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ آپ نے اس موضوع کے اوپر بات کی اس وقت میں جب مشکل تھا یہ کہنا, اور دیگر جو صحافی اس بارے میں بات کرتے رہے ان کے لیے بھی جو مشکلات بنی, کہیں جان جانے کی صورت میں نظر آئیں جن کا میر صاحب نے بھی حوالہ بھی دیا ہے, اور کئی کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا اس کے بعد, لیکن اور مشکلات آپ کے لیے جو بنی اس کا بھی پورا ملک واقف ہے. میں یہ چاہوں گی کہ آپ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کا جو اوور آل سفر رہا صحافت میں, اس میں سب سے زیادہ مشکل جس کا اگر آپ نے ماضی میں کبھی ذکر نہ کیا ہو, خاص طور پہ آج کے اس موقع کی مناسبت سے اگر آپ بات کریں, کون ایسا موقع رہا یا کون سا ایسا موضوع رہا جو سب سے زیادہ مشکل رہا؟ کیا وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے بات کرنا ہی ایک ایسا موضوع تھا؟ اور دوسری بات اسی میں اگر اپنے جواب میں آپ کہیے کہ جو اب سول سوسائٹی ہے اور جو صحافی ہیں, یہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی جان بھی خطرے میں ہو جاتی ہے, لیکن کس طریقے سے وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور اپنی جان کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے, کیا کوئی شعر و شاعری میں بات کی جائے, کارٹون بنا کے بات کی جائے, یا سیدھے اپنے الفاظ رکھ دیے جائیں؟ آپ کے سوال کا جو آخری حصہ میں اس کا جواب پہلے دوں گا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آج سے کچھ سال پہلے مجھے لوگ کہتے تھے جو نوجوان کہ جی ہم صحافی بننا چاہتے ہیں, تو میں کہتا تھا بالکل بنے, اور کیسا پیشہ ہے صحافت, میں کہتا تھا ضرور صحافت میں آئیں. پھر آہستہ آہستہ کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں غلط مشورہ دے رہا ہوں. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کبھی صحافی نہ بنیں. ہاں, اگر آپ پاگل ہیں اور آپ ناانصافی کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صحافی ضرور بن جائیں. ٹھیک ہے, تو صحافت صرف صحافت نہیں بلکہ سیاست بھی پاکستان میں بڑی مشکل ہے. یہاں پہ میں بہت سے ادیبوں کو دیکھیں, سہیل بڑائی صاحب بیٹھے ہیں, ان کی کتاب جو ہے وہ آئی, ابھی بات ہو رہی تھی پچھلے سیشن میں, یہ کمپنی نہیں چلے گی, تو بڑی زیادتی ہوئی. ان کی کتاب جو ہے اس کے پبلشر کو تنگ کیا گیا, ان کے ادارے کو تنگ کیا گیا, کہا گیا جی تصویر بدل دو. تو میں نے ایک مثال دی نا, جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو انہی کی مثالیں دوں گا نا. تو کس طرح میں کہہ دوں کہ صحافت پاکستان میں ایک بڑا پروکار اور بڑا باعزت پیشہ ہے. یہاں پہ تو میں کہتا ہوں کہ مردوں کو چھوڑ دیں, آپ بھی ایک عورت ہیں اور ایک صحافی بھی ہیں ساتھ میں. پاکستان میں ایسا ماحول جان بوجھ کے بنایا جا رہا ہے کہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں, نوجوان فیمیل جرنلسٹ, وہ آگے نہ جائیں, اور ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے اور ان کو پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہوتی ہے. حالانکہ میں اخبار کا ایڈیٹر بھی رہا ہوں, میں نے ٹی وی چینل جو ہے اس کی لانچنگ سے لے کے اب تک میرا اس میں کردار رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مردوں کی نسبت پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ زیادہ اچھی صحافی ہوتی ہیں, اور ایک خاتون جب آپ کے نیوز روم میں آ جاتی ہے نا, صرف ایک خاتون, تو آپ کے پورے نیوز روم کا ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک نوجوان صحافی تھی, میں نے اس کو کرائم رپورٹر بنا دیا, کیونکہ خواتین سے کرائم کی بیٹ نہیں لی جاتی. خواتین سے کون سی بیٹ لیتے ہیں, ان کو کون سی بیٹ دیتے ہیں, ہیلتھ کی دے دی, ایجوکیشن کی دے دی. اور اگر افسا کومل جو ہے وہ اینکر بن جائے تو کہتے ہیں دیکھیں نا, یہ تو نیوز ریڈر تھی, اس کو کیوں اینکر بنا دیا. تو بہت سے نیوز اینکر جو ہیں وہ پروگرام اینکر بنے, ان پر تو نہیں سوال اٹھاتے, لیکن ایک خاتون بن جائے تو اس پہ سوال اٹھا دیتے ہیں. میں نے ایک نوجوان لڑکی کو کرائم رپورٹر بنا دیا. وہ جب کرائم رپورٹر بنی تو اس نے اسلام آباد شہر کی پولیس کو آگے لگا لیا, اور کچھ دن کے بعد شہر کے بڑے نامی گرامی کرائم رپورٹر جن کا تعلق مختلف اخبارات سے تھا وہ اکٹھے ہو کے میرے پاس آ گئے, اور ساتھ میں صحافیوں کے ایک لیڈر بھی میرے ساتھ ان کے ساتھ آ گئے, وہ بھی کرائم رپورٹر تھے. انہوں نے کہا جی آپ کی مہربانی, یہ اس بچی کا نام لیا, اس کو کرائم کی بیٹ سے ہٹائیں, اس کو کوئی ہیلتھ کی ایجوکیشن کی بیٹ دے دیں. میں نے کہا کیا اس نے؟ کہتے ہیں جی روز مسنگ ڈالتی ہے, روز ایسی خبر دیتی ہے کرائم کی جو ہم نے نہیں دی ہوتی, تو ہماری بڑی کھچائی ہوتی ہے. میں نے کہا تم کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا جی اگر ہم دیں گے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. تو ایک خاتون کرائم رپورٹر جو ہے اس نے میرے سامنے پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کے جو بہت بڑے بڑے صحافی تھے ان کی حقیقت کھول دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی صحافت کو اور سیاست کو آگے لے کے جانا ہے تو اس میں جو خواتین ہیں ان کو انکریج کرنا ہوگا,
اور انکریج یہ نہیں کرنا کہ آپ ان کو انڈیو فیورز دیں, بالکل انڈیو فیورز نہ دیں, ان کو ان کا جائز رائٹ دے دیں. اگر وہ باصلاحیت لڑکی ہے تو اس کو وہی ٹریٹمنٹ دیں جو کہ آپ کسی باصلاحیت لڑکے کو دیتے ہیں. لڑکیاں آگے جائیں گی, خواتین آگے جائیں گی تو آپ کی سیاست بھی آگے جائے گی, آپ کی صحافت بھی آگے جائے گی. یا اس میں میر صاحب آپ نے ترجمانی کی ہے ہم تمام خواتین صحافیوں کی, اور میں خود اس چیز سے گزرتی ہوں, اور آسمہ شرازی صاحبہ سے زیادہ کس نے برداشت کیا یہ رویہ, اور ہمیں ہمارے لیے مشعل راہ بنی اور ہمیں حوصلہ دیا کہ کام کو جاری رکھا جائے. بہت سے حوالوں سے ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے, اور جب تک میں خبریں پڑھا کرتی تھی, میں ضرور یہاں پہ جو حاضرین ہیں ان سے شیئر کرنا چاہوں گی, بہت سے لوگ جو اس وقت, کیونکہ ان باکس جو ہوتا ہے سوشل میڈیا کا, اس پہ پرانے میسیجز بھی رہ جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم پرانے میسیج بھی پڑھتے ہیں. تو جو بڑے فین ہوا کرتے تھے کہ آپ کا انداز بیان بڑا اچھا ہے, آپ جیو پہ خبریں بڑی اچھی پڑھتی ہیں, وہ گالیاں دیتے ہیں, اور گالیاں ایسی کہ جن کا میں بس اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتی. اور ہم جیسے بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, کیونکہ بچپن سے جو ہماری پرورش ہوئی اس میں عام طور پہ گالیاں چلتے ہوئے دیکھی نہیں ہم نے اپنے آس پاس. تو واقعی ایک بہت مشکل دور تھا, ہے ابھی بھی ہے, اور میں سمجھتی ہوں ہمیں اپنے سماجی رویوں کے اوپر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. عام طور پہ بہت سارے فالوورز والے لوگ بھی وہ کامنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں جو آپ ان کو بھیجتے ہیں. میر صاحب, مرد حضرات اپنے جذبات کے بارے میں بات نہیں کرتے. ہماری سوسائٹی میں یہ بھی بہت کہا جاتا ہے کہ لڑکے روتے نہیں ہیں, لیکن آپ نے جو دور دیکھے, اور آپ کی ماشاءاللہ فیملی بھی ہے, بچے بھی ہیں, آپ جو خاص کر جب بچے بڑے ہوئے, میں ضرور چاہوں گی اگر ایموشنل سائڈ بھی ہے اس کی آپ اس کو ضرور بیان کیجیے گا, کیونکہ اب یہ ٹیبوز بن چکے ہیں, یہ پرانی ہو گئی یہ باتیں. کیا ایسا آپ کو محسوس ہوا کہ بچوں کے لیے ہراسمنٹ کا ایک سامان بن رہا ہے, آپ تو برداشت کرتے ہی آئے, اور فیملی کے لیے بھی؟ میر صاحب, اس کا عنوان ہے پاکستان آج اور کل, تو میرے خیال میں مایوسی بہت زیادہ ویسی ہی ہے, تو وے فارورڈ بتائیں اور اس کے حوالے سے بات کریں, میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. اس لیے کہ یہ جو ہزاروں کا مجمع یا پورے پاکستان میں ہم کرنے جا رہے ہیں, تو ہمیں جیسی بھی خراب حالات ہیں ان کو بتانا تو ہے کہ کل روشن ہوگی اور کیسے ہوگی. شکریہ. جی ہاں, تو اب آپ کو میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ کو سمجھ آ گئی نا شاہ صاحب کیوں آئے ہیں. میں شاہ صاحب کے سوال میں ایڈ کر دیتی ہوں. مستقبل کی بات کیجیے گا, آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں میر صاحب؟ ہم ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں, وہاں پر اتنی فینسی باتیں ہوتی ہے, جب ہم ٹی وی ٹاک شوز دیکھتے ہیں انٹرنیشنل, جانور کیسا محسوس کرتے ہیں اس کے بارے میں قانون سازی کی جائے. یہ خواتین جن کو ہمارے ہاں جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے, ان کے احساسات کیا ہے, اور اس کے علاوہ باقی دیگر آپ سب جانتے ہیں کہ بات کہاں تک پہنچ گئی ہے. کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی باتیں یہاں تک جائیں گی یہ تقرریوں سے, اور نیا سب سے طاقتور کون ہوگا؟ میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں, بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اسی میں پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کا راز جو ہے اسی میں مضمر ہے کہ اگر آپ آئین اور قانون کی پابندی کریں گے, یہ ایک بڑی زبردست ڈاکومنٹ ہے آپ کا جو 1973 کا آئین ہے, اس میں اس کو بہتر بنائیں, لیکن اس سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کریں. جو لوگ اس آئین کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس آئین کو پڑھیں. اس آئین میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب بہت سے فوجی جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کے آرٹیکل 243 اور 244 میں جو لکھا ہوا ہے ہم اسی کی حدود میں رہنا چاہتے ہیں, اور 244 یہ کہتا ہے کہ آپ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو اسی طرح جو سیاستدان ہیں ان کو بھی پاکستان کے آئین کے اندر رہ کے, اور صحافیوں کو بھی پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19 کے اندر رہ کے صحافت کرنی چاہیے. اسی میں ہم سب کا بھلا ہے, اور آئین جو ہے اسی میں آپ کے تمام مسائل کا حل ہے. اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ تھوڑا احمد شاہ کے مسائل کا بھی خیال کریں, یہ نہ ہو کہ پھر اگلے 2 سال آپ اور میں یہاں پہ نہ آئیں. اب سوال لے لیں لوگوں سے. بالکل, لوگوں کی سوالوں کی طرف مائک دے رہے ہیں آپ, مائک آپ ذرا نوجوان سر, نوجوان سے پہلے نوجوان. السلام علیکم سر, میرا نام راول رحمان ہے. سر, آپ کی پوری جتنا بھی یہ سیشن تھا ماشاءاللہ آپ کا زیادہ تر فوکس جو تھا آئین اور لاء کی اپلیکیشنز وغیرہ پہ تھا. میرا سوال یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے پورے تجربے میں کہ اس وقت یہ جتنی بھی عوام بیٹھی ہوئی ہے ان میں سے آئین کے بارے میں کتنی اویئرنیس ہے انہیں؟ دیکھیں,
मेरे प्यारे भाई, कंटिन्यू सर, इसमें मैं एक- एड ऑन एक- कर एक सर एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल एजुकेशन के हवाले से जजमेंट थी जिसमें उन्होंने बार लगाया कि जी 100 से ज़्यादा एडमिशन नहीं हो सकते, तो उसमें खुद ही वो जजमेंट में कहते हैं कि राइट टू जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको इंसाफ मिले, आप इंसाफ के बारे में तालीम भी हासिल करें। तो 100 का बार लगाने के बाद बाकी स्टूडेंट्स का देखिए जो right to justice आप कहाँ गया? आपने जो सवाल जो है ना, आपने कहा है कि इन लोगों को आइन का कितना पता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, उनकी तमाम ज़िंदगी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद में गुजर गई है। मैंने कराची प्रेस क्लब का सबसे पहले जिक्र किया, उसका प्रेसिडेंट इधर बैठा हुआ है, ठीक है। और कराची प्रेस क्लब की एक पूरी तारीख है, यहाँ पे बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर बैठे हुए हैं। एक मेरी बात याद रखना, पाकिस्तान के अवाम को कभी बेवकूफ़ मत समझना। पाकिस्तान के अवाम जो है ना, वो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एजुकेटेड सियासतदानों से ज़्यादा समझदार है। और जो इल्म होता है ना, इल्म और बसीरत, ये गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों से नहीं आती। एक आम आदमी जो अनपढ़ है, जो अपना नाम नहीं लिख सकता, उससे भी कभी आप बात करें ना दूर दराज इलाकों में जाके, तो वो भी आपके साथ बड़ी बड़ी अकल की और फहम की बातें करता है। एक सपेरा जो बीन बजाता है, एक ढोल वाला जो ढोल बजाता है, किसी मज़ार पे नाच रहा होता है, उससे भी जब आप बात करेंगे वो भी आपको बड़ी अकल की बातें बताएगा। तो इनको अच्छी तरह पता है कि मैं इस वक्त यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कुछ बातें खुल के कर रहा हूँ, कुछ खुल के नहीं कर रहा। तो जो मैं खुल के कर रहा हूँ वो तो इनको समझ आ ही रही है, जो मैं खुल के नहीं ना कर रहा वो भी इनको समझ आ रही है कि खुल के नहीं कर रहा। इनको ये भी पता है खुल के क्यों नहीं कर रहा, ये भी पता है। इनको बेवकूफ़ मत समझो, बस इनको इनके हकूक दे दो, ये पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे। सर, अभी मेरा सवाल गौर से सुनना। मेरा नाम महेश कुमार है, आपका नाम हामिद मीर है। मैं पाकिस्तान का उतना ही वफादार हूँ जितना आप है। आपने कायदे आज़म की बात की, असूलों की बात की। आपने कहा कि ये जो है ना, 73 के आइन पे को पढ़ो, उसको समझो, आइन पे करो। ये 73 का आइन मुझे महेश कुमार को 2 नंबर का शहरी समझता है, मैं कैसे उसको उस पे करूं? देखो, उस पे आप इस पे करो, ये बड़ा मसला है। आपका सवाल है ना, मुझे सवाल समझ आ गया, मुझे उसका प्लीज जवाब देने दें। मैंने कहा ना 73 के आइन को बेहतर बनाने की जरूरत है महेश कुमार साहब, ठीक है ना। ये मैंने क्यों कहा, इसलिए, और मैंने ये भी कहा कि हम उसी वक्त पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे जब पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान बनेगा। ये मैं क्यों कहता हूं, जब कायदे आज़म जिंदा थे, नौजवानों सुन लो, तो कायदे आज़म ने पाकिस्तान का जो पहला वजीर कानून बनाया था उसका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल, हिंदू था। और उसके पास सिर्फ लॉ मिनिस्ट्री नहीं थी, कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी उसके पास थी। पाकिस्तान का पहला वजीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल एक हिंदू था। तो अगर पाकिस्तान के कानून की बागडोर कायदे आज़म ने एक गैर मुस्लिम को दे दी, हिंदू को दे दी, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तानी, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है, वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक बराबर है। तो अगर मेरे भाई महेश कुमार को कोई अभी भी समझते हैं कि इस आइन को बेहतर बनाने की गुंजाइश है, और वो आप समझते हैं कि उनको इक्वलिटी नहीं मिल रही, बराबरी नहीं मिल रही, तो इनके जो नुमाइंदे हैं गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, मैं उनको अकलियत वाला नहीं कहता, ना ही मैं उनको माइनॉरिटी कहता हूँ। गैर मुस्लिम पाकिस्तानी है, एक मुसलमान पाकिस्तानी है और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी है। वो जो नुमाइंदे हैं उनको भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और जो मुसलमान नुमाइंदे हैं उनको भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए असम्बली में। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो जमहूरियत की और आइन की बात करती हैं, ख़ास तौर पे 3 बड़ी पार्टियां, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनको आइन में कानून साजी करनी चाहिए कि जिससे कि महेश कुमार का शिकवा दूर हो जाए। अगर कायदे आज़म की ज़िंदगी में एक हिंदू पाकिस्तान का वज़ीर कानून बन सकता है, तो शहबाज शरीफ के दौर में कोई हिंदू पाकिस्तान का वज़ीर कानून क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर? सर मेरा सवाल ये है कि आपने सेशन में बंगाल की बात की कि बंगाल जो है, जो टूट गया है वो जर्नेलों की वजह से किया है। हमारे सिलेबस देखा जाए 9, 10 एंटर, हत्ता हम जब यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी में भी हमें यही कहा जाता है कि ये जो
یہ جو بنگال ٹوٹ گیا ہے یہ بھٹو کی وجہ سے کیا ہے. بھٹو اپنا حکومت بچانا چاہتے ہیں. اس پر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ دیکھو پہلے بات تو یہ یاد رکھو کہ آپ ہسٹری پڑھیں. آپ کی جو کالج اور سکول کی جو کتابیں ہیں اس میں پورا سچ نہیں ہے. اب پہلے افسر کومل نے مجھے ایسٹ پاکستان کا سوال کیا, اب آپ کر رہے ہیں. دیکھو جو ہسٹری ہے نا, ہسٹری وہ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان بنگالیوں نے بنایا اور ان کے ساتھ ان کی آواز میں پہلی آواز سندھیوں نے ملائی. مسلم لیگ جو ہے, آل انڈیا مسلم لیگ 1905 میں کدھر بنی؟ ڈھاکہ میں بنی. ٹھیک ہے, آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنی. مسلم لیگ کی پہلی حکومت کہاں پہ آئی؟ بنگال میں 1937 میں. کون بنا یونائٹڈ بنگال کا وزیر اعظم؟ کون بنا؟ اے کے فضل الحق. اے کے فضل الحق کون تھا؟ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں پاکستان ریزولوشن اے کے فضل الحق نے پیش کی, اور سندھ اسمبلی پاکستان کی پہلی اسمبلی تھی جس نے پاکستان کے حق میں قرارداد پیش کی. تو پاکستان کی تحریک کا آغاز بنگالیوں نے کیا, ان کو سب سے پہلی سپورٹ سندھ نے دی, اور اس کے بعد پاکستان کا ماما اور چاچا اور تایا کوئی اور بن گیا, اور انہوں نے پاکستان توڑ دیا. اور پاکستان توڑ کے کہا او ہو بنگالی بڑے غدار تھے. او بھائی اگر بنگالی غدار تھے تو انہوں نے مسلم لیگ ڈھاکہ میں کیوں بنائی؟ انہوں نے, اور حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں, فضل الحق صاحب کے بعد حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنے, اور حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں ان کے خلاف اتنی گندی سازش ہوئی کہ اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں نا, بیگم شائستہ کرام اللہ صاحب نے جو ان کی کتاب, ان کی بایوگرافی لکھی, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ ایک آدمی جو کہ جس نے 1946 میں قرارداد دلی پیش کی اور کہا کہ جی 23 مارچ 1940 کو آپ نے صرف یہ جو پنجاب سندھ سرحد بلوچستان ان کا ملک بنانے کی بات کی تھی, تو اب آپ بنگال کو بھی اس میں شامل کریں. بنگالیوں نے خود اپنے آپ کو شامل کیا پاکستان میں. اس لیڈر کو جو فاؤنڈرز آف پاکستان, بانیان پاکستان میں شامل ہے, وہ جب مائیگریٹ, کیونکہ وہ ڈھاکہ سے وہ کلکتہ سے الیکٹ ہوئے تھے, وہ کلکتہ کے میئر تھے, ان کی کانسٹیٹوئنسی انڈیا میں رہ گئی. جب وہ پاکستان آئے تو ان کو پاکستان سے نکال دیا گیا, واپس چلے جاؤ یہاں سے, اس لیے کہ آپ غدار ہیں. لہذا وہ مسلم لیگ چھوڑی, انہوں نے عوامی لیگ بنائی. وہ جو عوامی لیگ تھی جو آج بنگلہ دیش کی حکمران جماعت ہے, یہ عوامی لیگ حسین شہید سہروردی صاحب نے بنائی تھی, اور شیخ مجیب الرحمان حسین شہید سہروردی کا ورکر تھا. تو جنہوں نے پاکستان بنایا, آپ نے ان کو غدار قرار دے کے پاکستان سے علیحدہ کر دیا, اور آج جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں آتی تو آپ کہتے ہیں وہ بنگالی غدار تھے. اس لیے بنگالی بالکل غدار نہیں تھے, پاکستان بنگالیوں نے بنایا تھا. میں آج بھی بطور پاکستانی بنگالی عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی تحریک شروع کی. السلام علیکم. ہیلو, سوال مختصر رکھیے گا پلیز. ایک منٹ, یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. میں سوال ایک منٹ بیٹا بھائی, وہ بھی ایک اچھا سوال ہے, میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں نا, ابھی ہم بات کر رہے تھے پولیٹیکل پارٹیز کی, تو علی وزیر پاکستان کی قومی اسمبلی کا ایک الیکٹڈ ممبر ہے. جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اس کے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو کراچی کی جیل سے نکال کے اسلام آباد لے جایا جاتا ہے, ووٹ ڈلوایا جاتا ہے, پھر واپس جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. لیکن بجٹ سیشن میں جب قومی اسمبلی کا اسپیکر اس کا پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہے تو اس کو اسلام آباد نہیں لے جایا جاتا. سپریم کورٹ نے تمام کیسوں میں اس کی ضمانت کر دی, سندھ ہائی کورٹ نے تمام کیسوں میں اس کی ضمانت کر دی. جب تمام کیسوں میں ضمانت ہو گئی تو اچانک خیبر پختونخوا میں ان پر ایک اور کیس درج ہوتا ہے, اور اچانک سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو